السلام علیکم۔ لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ تیرے جانے کے بعد ثانیہ شیخ، قسط نمبر 14۔ ڈاکٹر ولیجہ کو آ کر دیکھ کر انجیکشن لگا چکا تھا۔ انجیکشن اور میڈیکیشن کے زیر اثر وہ سو رہی تھی۔ معاذ اس پر ایک نظر ڈالتا خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ ولیجہ کے کمرے کا دروازہ بڑی احتیاط سے بند کر رہا تھا کہ سامنے سے آتی ہوئی نوشین نے اسے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ ٹھٹک گئی۔ تم؟ معاذ، تم ولیجہ کے کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ کیوں گئے تھے؟ گھٹیا انسان، کہیں میری ولیجہ کو تم ہی تو نہیں لے گئے؟ بولو، کہاں ہے میری ولیجہ؟ کہاں چھپایا میری بیٹی کو؟ بولو۔ وہ معاذ کا گریبان جکڑے اسے بری طرح جھنجھوڑ رہی تھی، اور معاذ صرف انہیں دیکھ رہا تھا۔ معاذ نے بہت خاموشی سے حرکت کرتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولا اور ایک نظر سوئی ہوئی ولیجہ پر ڈالنے کا اشارہ کیا۔ نوشین نے معاذ کا گریبان چھوڑا اور وہ ولیجہ کی طرف دوڑی، مگر معاذ نے انہیں وہیں روک دیا۔ اب یہ ولیجہ سے نہیں مل سکتی، وہ سو رہی ہے، اسے انجیکشن لگے ہیں، اس لیے پرسکون رہنا اس کا بہت ضروری ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے بعد مل لیجیے گا۔ ولیجہ گھر آ گئی اور مجھے کسی نے بتایا بھی نہیں۔ اور تم اس کے کمرے میں کیا کر رہے ہو اور کس بات کا انجیکشن لگائے اسے؟ اس گھر میں ہو کیا رہا ہے؟ تم ہٹو، مجھے اپنی بیٹی سے ابھی بھی اسی وقت ملنا ہے۔ تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ نوشین معاذ کا ہاتھ جھٹک کر دوبارہ سے اندر جانے کی کوشش میں تھی کہ معاذ نے دروازہ بند کر دیا۔ کیا آپ کو میری ایک بار کی کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ وہ بھی سو رہی ہیں، بعد میں مل لیجیے گا۔ دروازے پر ہاتھ رکھا بڑا استحقاق سے کھڑا تھا۔ تم کیسے روک سکتے ہو مجھے معاذ؟ کیسے؟ وہ میری بیٹی ہے، میرا خون ہے۔ وہ حیرت سے معاذ کے ہر انداز کو دیکھ رہی تھی۔ اتنی جرأت اس نے کبھی نہیں دکھائی تھی۔ میں آپ کو روک رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کوئی تو حق ہے میرے پاس، اور بلا جواز ابھی نہیں ہوں میں یہاں۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ان سے بات کر رہا تھا۔ کیا مطلب؟ کون سا حق؟ کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ نوشین کے اوسان خطا ہو رہے تھے۔ اس کی بے ہوشی میں ایسا کیا ہوا ہے جو سوچ سوچ کر وہ پاگل ہو رہی تھی؟ میں آپ کو سچ بتا تو دوں، مگر آپ دوبارہ بے ہوش ہو جائیں گی تو برائے مہربانی آپ ماموں سے تفصیل سن دیں۔ ساری، مجھے ولیجہ کے لیے بریک فاسٹ بنوانا ہے، آپ پلیز نیچے چلیں۔ نوشین کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، یہ معاذ اتنا حق کیوں جما رہا ہے ان کی بیٹی پر۔ معاذ سے کچھ بھی پوچھنے کا ارادہ ترک کرتی وہ نیچے احسن کے روم کی طرف بڑھی۔ معاذ بھی گہرا سانس خارج کرتے ہوئے اپنے بھاری قدم اٹھاتا کچن کی طرف بڑھا، جہاں میر سے ولیجہ کے لیے ناشتہ بنوانا تھا۔ میں بے ہوش ہوئی تھی، مر نہیں گئی تھی جو میرا انتظار تک نہیں کیا۔ نوشین بے پناہ غصے میں زہر اگلتی احسن کے کمرے میں موجود تھی۔ احسن نے نوشین کو بری طرح اگنور کیا۔ نوشین خود پر کنٹرول نہ رکھ سکی، اب کی بار وہ احسن پر چلائی تھی۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں، ولیجہ کہاں سے ملی؟ اور معاذ، وہ میری بیٹی کے کمرے میں دندناتا ہوا کیوں پھر رہا ہے؟ آپ کچھ بتاتے کیوں نہیں؟ تمیز سے بات کرو نوشین، تمہاری آواز مجھ سے اونچی ہوئی تو 2 منٹ میں گھر سے باہر ہوگی۔ کس حق سے پوچھ رہی ہو ولیجہ کے بارے میں؟ ہاں، اسے اس حال میں پہنچانے والی بھی تم ہی ہو۔ اگر معاذ آج وقت پر نہ پہنچتا تو بیٹھ کر اپنی بیٹی کی عزت پر ماتم کرتی۔ معاذ نے اپنی جان جوخم میں ڈال کر اس کی جان بچائی ہے۔ ہاں، وہی معاذ جسے تم پسند نہیں کرتی تھی، جس کے خلاف تم زہر اگلتی تھی، اس نے وہ کر دکھایا جو کوئی سگا بھی نہ کرتا۔ نوشین کی آواز دب گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر احسن کی آواز بلند ہو گئی۔ اور تم ہوش میں آتے ہی الزاموں کی توپ لے کر چڑھ دوڑی۔ کیا کبھی ولیجہ سے آنکھ ملا سکو گی؟ یہ تھی تمہاری پسند، تمہارا سنی؟ بولا تھا نوشین، وارن کیا تھا، ولیجہ کی آنکھ میں آنسو برداشت نہیں کروں گا، مگر تم نے تو اس کی عزت بھی خطرے میں ڈال دی۔ بیٹی کی فکر نہیں، معاذ یہاں کیوں ہے، اس بات کی پرواہ ہے۔ چلی جاؤ یہاں سے اور اپنے بچوں سے پوچھنا کیا ہوا تھا۔ میرے کمرے سے دفع ہو جاؤ۔ احسن دھاڑے تھے۔ ولیجہ کی بے بسی، اس کے زخم، اس کی تکلیف احسن کا کلیجہ چیر رہی تھی۔ احسن، میری بات تو سنیں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مگر میں ماں ہوں، میں اپنی بچی کا برا کبھی نہیں چاہ سکتی۔ مجھے نہیں معلوم تھا سنی انسان نہیں بھیڑیا ہے۔ نوشین احسن کے آگے آتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ پلیز مجھ سے ناراض مت ہو، میں سچ میں شرمندہ ہوں۔ وہ پشیمان سی کڑی احسن کا بازو جکڑ گئی۔ نوشین، چلی جاؤ یہاں سے۔ تمہیں دیکھتا ہوں تو اپنی بیٹی کی بے بسی یاد آتی ہے۔ جس سے مرضی جا کر پوچھو، مگر تمہارے پاس تمہیں بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ احسن نے نوشین کا بازو زور سے جھٹکا۔ نوشین احسن کا غصہ دیکھ کر زلزلوں کی زد میں آئی تھی۔ اتنا شدید ریئیکشن ہوگا انہیں اندازہ بھی نہیں تھا۔ وہ وہاں سے بس خاموشی سے نکل گئی تھی۔ احسن کی بے رخی اور شدید غصہ نوشین سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ملازمہ ولیجہ کا ناشتہ بنا کر اس کے کمرے میں موجود تھی۔ کیسی ہیں چھوٹی بی بی؟ آپ کو بہت بہت مبارک ہو جی، مجھے تو اتنی خوشی ہوئی ہے، آپ کا اور معاذ بھائی کا نکاح ہو گیا۔
وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتی ولیجہ کو بہت بھلی لگی تھی۔ خیر مبارک، یہ کیا کیا لے آئی ہو؟ اتنا سب میں کھاتی ہوں بھلا؟ ولیجہ ناشتے کی ٹرالی دیکھ کر چکرائی۔ یہ سب تو معاذ بھائی نے تیار کروایا۔ وہ بول رہے تھے یہ سب تھوڑا تھوڑا زبردستی کھلانا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اس چیز کو بتا رہی تھی۔ مجھے کیا پہلوان بنانا ہے؟ اور مسعود خود کہاں ہے؟ جی وہ تو چلے گئے، آپ کے لیے ناشتہ خود کھڑے ہو کر مجھے آپ کو کھلانے کی تاکید کی اور چلے گئے۔ ولیجہ کی آنکھوں کی روشنی ماند پڑ گئی۔ میں جانتی ہوں بہت خفا ہیں آپ مجھ سے، مگر یقین کریں میں منا لوں گی آپ کو بہت جلد۔ وہ آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلتی ہوئی سیدھی ہو کر بیٹھی۔ لے آؤ ناشتہ، اور تم بھی میرے ساتھ کھاؤ گی، آ جاؤ۔ ولیجہ نے اس کے لیے اپنے برابر میں جگہ بنائی۔ اپنی بیوی کا اتنا اچھا موڈ دیکھتے وہ تو خوشی سے نہال ہی ہو گئی۔ ولیجہ نے سلائس میں آملیٹ ڈال کر اسے تھمایا، وہ جو اس کے لیے جوس ڈال رہی تھی۔ بی بی جی ایک بات پوچھو؟ اسے ڈرتے ڈرتے ولیجہ کی طرف دیکھا۔ ہاں پوچھو، ولیجہ نے خوش دلی سے جواب دیا۔ آپ آج بہت خوش ہیں، آج آپ معاذ بھائی کی ہو گئی، مگر آپ نے پہلے کیوں ان کا ساتھ نہیں دیا؟ میرا مطلب ہے سنی تو مجھے ذرا اچھا نہ لگا۔ اور بی بی آپ کو ایک بات بتاؤں مزے کی؟ وہ اپنی پٹری سے اتر چکی تھی اور ولیجہ کا اس کے انداز پر ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ ہاں ہاں بولتی جاؤ۔ ولیجہ گال پر ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہی تھی۔ بی بی جی جس دن وہ منحوس انسان سنی آپ کے روم میں آیا تھا اس دن بھی آپ کو بچانے والے معاذ بھائی ہی تھے۔ ولیجہ کے چہرے کا رنگ بدلا۔ کیا مطلب؟ کیسے؟ ولیجہ کی ساری توجہ اس کی طرف تھی۔ مطلب اس دن جو آگ لگی تھی وہ معاذ بھائی نے لگوائی تھی تاکہ وہ آپ کو چھوڑ دے۔ وہ مزے سے جوس کا پورا گلاس خالی کرتے ہوئے بولی۔ تمہیں کیسے پتا وہ آگ معاذ نے لگائی تھی؟ باجی وہ مجھ سے فون پر پل پل کی آپ کی خبر لیتے تھے، اور جس دن آپ بہت رو رہی تھیں اس دن بھی آپ کے پاس جانے کو کہا تھا کہ آپ کا دھیان بٹاؤ۔ وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں بی بی، آپ بھی ان کی قدر کرنا۔ وہ نادانستگی میں بہت اہم بات کر گئی تھی۔ ولیجہ نے گہری سانس لی۔ کہاں کہاں کھڑے تھے آپ معاذ میرے ساتھ؟ میں ساری عمر بھی سجدے میں پڑی رہوں تو میں شکر ادا نہیں کر سکتی۔ ستارے تھک کے سو جائیں، میں بھی کرتی ہوں۔ اچھا تم ذرا یہ سب سمیٹو اور میری ہیلپ کرو، مجھے چینج کرنا ہے۔ ولیجہ نے اپنا موبائل اٹھایا اور معاذ کو میسج ٹائپ کرنے لگی۔ چلو باتیں کریں اتنی کہ فلک کی گود میں سمٹے ستارے تھک کر سو جائیں، زمین پر بکھرے سب منظر حیران ہو جائیں، آبشاریں شور کرنا ہی بھلا بیٹھے، ہوا حیرت سے تھم جائے۔ چلو باتیں کریں اتنی بنا مطلب بنا مقصد، چلو نا بولتے جائیں ایک ایک لمحہ، تمہیں تھک کر سوچنا دشوار ہو جائے، اور ایسے میں اچانک ہی تمہاری زبان سے اقرار ہو جائے مجھے تم سے محبت ہے۔ چلو باتیں کریں اتنی فلک کی گود میں سمٹے۔ بریک فاسٹ کا بہت بہت شکریہ، مگر میں نے نہیں کھایا۔ کیوں کھاؤں جب بنوانے والا مجھے اللہ حافظ کہے بغیر ہی چلا گیا؟ اگلی بار میرے لیے کچھ بنوائے تو اپنے ہاتھوں سے کھلا کر بھی جائے۔ میں بھوکی ہوں اور بھوکی ہی رہوں گی جب تک آپ میرے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھائیں گے۔ میں کچھ نہیں کھا رہی اور میں اپنی ضد کی پکی ہوں۔ فون کی بیل کے ساتھ ساتھ ولیجہ کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی۔ ماؤس کالنگ پر اس کے دل نے جو چھلانگیں لگائی تھیں یہ وہی جانتی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ کال اٹینڈ کی۔ وہ خاموشی سے موبائل کو کان کے ساتھ لگایا۔ میری بات سنو، تم ایسا کیس ڈالو اس فیملی پہ کہ کوئی بھی نہ بچ پائے۔ سبق سکھانا چاہتا ہوں کہ سنی کے ساتھ پنگا اتنا کتنا مہنگا پڑنے والا ہے۔ وہ سگار کا لمبا کش لے کر گویا ہوا۔ سنی اپنے وکیل کے ساتھ بیٹھا براق پر کیس کی بات چیت کر رہا تھا۔ ولیجہ معاذ سبحان براق کسی کو مت چھوڑنا۔ وکیل نے ہنسی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ سر فوٹیج ہمارے پاس ہے، لڑکی کو اٹھایا گیا مرضی کے بغیر۔ عدالت کو یہ دکھانا کافی ہوگا کہ براق نے مشل کو اغوا کیا، اور ساتھ ہی ذہنی اور جسمانی تشدد کا بھی پہلو ڈال سکتے ہیں۔ ان سب کو اندر کروانا مشکل نہیں۔ سنی کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ زبردست، میں چاہتا ہوں ان سب کے چہرے اخباروں میں ہوں، مجرموں کی طرح سڑکوں پر تھوکتے لوگ۔ ولیجہ کے نکاح کو بھی ایسا داغ لگے کہ زندگی بھر صاف نہ ہو۔ یہ میری فتح ہوگی، میرے ہاتھ سے نکلی چیز واپس نہیں لے سکتا کوئی۔ وکیل نے گہری سانس لی لیکن پوچھ لیا۔ سر بس ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ کو ملے گا کیا اس سب سے؟ پرسنل ریونج یا پھر انا کی تسکین؟ سنی نے اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ انا کی تسکین؟ نہیں، یہ وہ درد ہے جو ولیجہ نے مجھے دیا جب اس نے میری محبت کو رسوا کیا، مجھے چھوڑا، میرے دشمن سے نکاح کیا۔ اب میں اس کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ اگلی 7 نسلیں بھی معاذ کا نام لینے سے ڈریں گی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ وکیل نے اپنا بریف کیس بند کیا، آنکھوں میں فریب کی چمک تھی۔ ٹھیک ہے سر، کیس تیار ہے، انجام آپ کو لکھنا ہے۔
قانون کی زبان میں یا ظلم کی زبان میں؟ انجام میں خود ہوں۔ انجام، ان کا انجام میں ہوں۔ براک کے اریسٹ وارنٹ تیار ہیں؟ بالکل سر، تمام ثبوتوں کی بنیاد پر براک کے خلاف اغوا، زبردستی اور ہراسانی کے الزامات اریسٹ وارنٹ تیار ہیں۔ بس عدالت میں پیش کرنا ہے اور پولیس کو اطلاع دینی ہے۔ سنی کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیلی۔ تو کس بات کا انتظار ہے؟ چلو ان کا شکار کریں۔ میری بہن ان کے قبضے میں ہے۔ میری ماں اور باپ کو پوری رات رلایا براک نے۔ اب مجھے یہ ساری زندگی کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے چاہیے۔ سر، اگر آپ جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم اٹھائیں گے تو یہ بازی پلٹ بھی سکتی ہے۔ مشن ہوش میں آ چکی ہے۔ اگر اس نے براک کے حق میں بیان دے دیا تو؟ سنی نے زور سے میز پر مکہ مارا۔ میز پر رکھی فائلیں اچھل کر بکھر گئیں۔ وہ نہیں دے گی بیان۔ وہ میری بہن ہے، سمجھے؟ وکیل ساکت کھڑا رہا۔ سنی کی آنکھوں میں اس وقت صرف انتقام کا آتش فشاں دہک رہا تھا، جو کسی بھی لمحے سب کچھ راکھ کر دینے کو تیار تھا۔ چلو اٹھو، چلیں سبحان قریشی کے گھر، براک کو جیل کی سیر کروائیں۔ وہ اپنے ناپاک عزائم لے کر قریشی ہاؤس کی جانب روانہ ہو رہا تھا۔ آپ لوگ اندر نہیں جا سکتے، گارڈ نے سنی اور پولیس کو گیٹ پر ہی روکا۔ ہمارے پاس براک کے اریسٹ وارنٹ ہے۔ اگر تم ہمیں روکو گے تو ہم تمہیں بھی گرفتار کر لیں گے۔ ایسے چکی دی گئی دھمکی پر گارڈ نے راستہ چھوڑ دیا۔ سنی دندناتا ہوا اس گھر میں داخل ہوا۔ براک، باہر نکلو، کہاں منہ چھپا کر بیٹھے ہو؟ بزدل عورت پر وار کرتے ہو؟ تم سب مرد کے بچے ہو تو باہر آؤ۔ سبحان، کہاں گیا تو؟ اب آ کر اپنے بھائی کے کارنامے دیکھ۔ نکلو باہر بزدلو۔ وہ پاگلوں کی طرح چلا رہا تھا۔ کیا بات ہے، جانوروں کی طرح کیوں چلا رہے ہو؟ اور اتنی جرأت کی کیسے تم نے میرے گھر میں آنے کی؟ احسن کمرے سے نکلتے ہوئے باہر آئے۔ گھر میں کوئی لڑکا موجود نہیں تھا۔ احسن کو گارڈ بتا چکا تھا کہ سنی پولیس لے کر زبردستی اندر آ رہا ہے۔ کہاں چھپایا اپنے بیٹے کو؟ ہاں؟ سنی کا انداز بپھرا ہوا تھا، جیسے کوئی پاگل سانپ زہر اگلنے کو تیار کھڑا ہو۔ ویسے تو بہت شریف بنتے ہو تم لوگ، یہ ہے اصل چہرہ تم سب کا۔ تمہارا وہ بیٹا کی سرکس کا مداری کہاں ہے؟ بلاؤ اسے۔ وہ بلبلاتا ہوا احسن کے سامنے کھڑا ہوا۔ احسن نے ایک نظر اس پر ڈالی، مگر اس کے شور، چیخو پکار اور الزامات کی تلاشی کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے سیدھا ایس ایچ او کی طرف متوجہ ہوا۔ احسن نے اسے اگنور کرتے ہوئے ایس ایچ او کو مخاطب کیا۔ جناب، آپ تشریف لائے، شکریہ۔ اب براہ کرم یہ بھی بتائیں کیسے آنا ہوا؟ کوئی وارنٹ، کوئی نوٹس، یا پھر آپ بھی بغیر قانونی اجازت کے ہمارے گھر میں گھس آئے ہیں؟ احسن کے لہجے میں وقار مگر تلخی شامل تھی۔ جناب، آپ مجھے بتائیں کیسے آنا ہوا آپ کا؟ ایس ایچ او نے نگاہیں جھکائی، بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ دیکھیں سر، ہمارے پاس ایک ایف آئی آر ہے جس میں آپ کے بیٹے براک پر کڈنیپنگ اور ہراسمنٹ کا الزام ہے۔ ہمیں تفتیش کے لیے اسے ساتھ لے کر جانا ہوگا۔ احسن نے لمحہ بھر کو گہرا سانس لیا، پھر دوبارہ پرسکون مگر سخت لہجے میں گویا ہوا۔ ٹھیک ہے، وارنٹ دکھائیں اور میری وکیل ٹیم کو اطلاع کیجیے۔ میرا بیٹا کہیں بھاگ نہیں رہا، مگر قانون کا مذاق ہم نہیں اڑانے دیں گے۔ سنی ابھی وہیں بکتا جا رہا تھا، مگر احسن کی سنجیدگی، وقار اور قانونی الفاظ نے پورے فضا کا رخ بدل کر رکھ دیا تھا۔ ایس ایچ او نے سنی کو دوبارہ ٹوکا کہ وہ خاموش رہے، مگر وہ نہ جانے کون سا زہر اگل رہا تھا۔ احسن بہت تحمل سے ساری بات کو سن رہے تھے، جس پر ایس ایچ او ان کا گرویدہ ہوا، مگر ایک زوردار آواز سب کی توجہ ہٹی۔ معاذ بہت ہی طیش کے عالم میں گھر میں داخل ہوا۔ سنی نے گردن گھما کر دیکھا۔ وہ ہاتھوں میں کچھ کاغذات لیے اپنے وکیل کے ساتھ چلتا آ رہا تھا۔ سیدھا ایس ایچ او کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ السلام علیکم، براک شاہ کے لیگل نمائندے کے طور پر حاضر ہوا ہوں۔ احسن چونک کر معاذ کی طرف دیکھے، مگر اس کی استقامت دیکھ کر ان کی آنکھوں میں بھی تسلی اتر آئی۔ میرے وکیل صاحب آپ سے بات کریں گے، آپ کو ہر پہلو سمجھائیں گے۔ براک نے اپنے وکیل کو آگے آنے کا اشارہ کیا۔ جس لڑکی کو کڈنیپنگ کا الزام دیا جا رہا ہے وہ اس کی بیوی ہے، یہ کہہ کر معاذ نے وہ نکاح نامہ آگے بڑھایا۔ سبحان کے دستخط، معاذ کی شہادت اور گواہوں کے نشان صاف درج تھے۔ ایس ایچ او نے فوراً کاغذات تھامے اور بظاہر پریشان ہو کر سنی کی طرف دیکھا۔ سنی کے چہرے کا رنگ فک پڑ گیا تھا۔ جھوٹ ہے، یہ سب بکواس ہے۔ میری بہن اس لڑکے پر تھوکے بنا نکاح تو دور کی بات ہے۔ نہیں، میں نہیں مانتا، وہ چلایا۔ ایس ایچ او نے ان کاغذات کو ہاتھ میں لیا۔ ہاتھوں میں تفتیشی سنجیدگی اور ماتھے پر بل تھے۔ کاغذات اصلی ہیں اور قانونی بھی، وہ معاذ اور سبحان کی طرف دیکھتے بولا۔ یہ نکاح رجسٹر ہو چکا ہے، اس نے میری بہن کو چھین لیا، مجھ سے بدلہ لیا، یہ سب ایک سازش ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے سامنے پڑا گلدان دیوار پر دے مارا۔ شیشے کے ٹکڑے زمین پر بکھر گئے۔ معاذ کی برداشت ختم ہوئی۔ اس نے ایک زوردار مکہ اس کے چہرے پر دے مارا۔
سر آپ دونوں قانون کو ہاتھ میں مت لیں، آپ لوگ معزز شہری ہیں، پلیز سمجھداری کا ثبوت دیں۔ مگر دونوں باز نہیں آئے۔ سنی نے جوابی کارروائی کی۔ معاذ کا چہرہ آگ برسا رہا تھا۔ سنی نے زمین سے اٹھتے ہی جوابی وار کیا۔ وہ جھپٹا اور معاذ کو گریبان سے پکڑ کر ایک گھونسا اس کی پسلیوں پر مارا۔ دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ پولیس والے دونوں کو الگ کرنے کی کوشش میں لگے۔ چھوڑو مجھے، یہ شخص میری بہن کا دشمن ہے، مجرم ہے، سنی چیخ رہا تھا۔ سنی کی حالت اب پاگل پن کے قریب تھی۔ میں سب کو برباد کر دوں گا، یہ نکاح، یہ سب، میں عدالت کو ہلا دوں گا، ولیجہ بھی چھین لوں گا، میری تھی، وہ میرے پاس واپس آئے گی۔ معاذ ولیجہ کا نام سن کر سنی کے منہ سے سنتا پاگل ہوا تھا۔ زبان سنبھال کر بات کر سنی، وہ دھاڑا۔ معاذ نے اپنی ٹانگ اس کے پیٹ پر وار کیا۔ یہ میری بیوی کا نام اپنی گندی زبان سے لینے کے لیے تجھے برباد تو میں کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اپنی بیوی کی آنکھوں سے نکلا ایک ایک آنسو کا بدلہ میں لوں گا سنی، تیرا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ معاذ اسے وارن کر رہا تھا۔ دیکھو ذرا، مجھے دھمکی دے کون رہا ہے؟ ابھی تو اپنی والی کو تو بچا نہیں سکا اور اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ سنی نے معاذ کو جان بوجھ کر اشتعال دلایا تاکہ وہ کچھ کرے، مگر اس کی ریئیکٹ کرنے سے پہلے حسن نے اس کا بازو تھام لیا۔ نہیں بیٹا، اس وقت غصہ دکھانے کا صحیح وقت نہیں ہے، ہم جواب دیں گے، ضرور دیں گے، مگر ابھی نہیں۔ معاذ نے اپنی بند مٹھیاں کھولی۔ وہ سمجھ گیا تھا احسن کی بات کہ سنی چاہتا ہے ہم قانون کو ہاتھ میں سے موقع ملے، بس اسے موقع ہی تو نہیں دینا۔ میں معذرت چاہتا ہوں احسن صاحب، ہم نے آپ کا وقت برباد کیا، ہمیں اب چلنا چاہیے، آگے کام تو اب وکیلوں کا ہے۔ اور مسٹر انصاری، میرا خیال ہے آپ کو بھی چلنا چاہیے، آپ کا یہاں پر رکنا کسی صورت مناسب نہیں۔ آپ اپنی بہن سے مل کر بات کریں، ان شریف لوگوں کو پریشان مت کریں۔ ایسا جو بڑے ہی تمول سے اسے سمجھا رہا تھا، مگر لاتوں کے بت کبھی باتوں سے مانے ہیں بھلا؟ جب تک میری بہن نہیں مل جاتی میں یہاں سے نہیں ہلوں گا۔ مشل کو بلواؤ، کیوں نہیں آنے دے رہے تم سب اسے؟ سنی ہڈ دھرم ہوا وہیں صوفے پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھا۔ چلو بہن سے بھی ملوا دیتا ہوں اور بہنوئی سے بھی، وہ سامنے دیکھو۔ معاذ نے اس کو جلانے والے انداز میں سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جہاں سے مشل، براق اور سبحان اندر داخل ہو رہے تھے۔ اس کا لہجہ کاٹدار اور چپتا ہوا تھا۔ سنی نے بے اختیار نگاہ اٹھا کر دیکھا اور وقت جیسے تھم گیا۔ براق مشل کا ہاتھ تھامے اسے اندر لا رہا تھا۔ سنی کے تو تن بدن میں آنکھیں لگ گئی، مگر معاذ کو سنی کی یہ حالت مزہ دے رہی تھی۔ مشل کے چہرے پر نکاہت تھی، براق اس کے ساتھ پوری سنجیدگی سے چل رہا تھا۔ معاذ نے ایک قدم اور بڑھا کر سرگوشی میں کہا، یہ ہوتے ہیں اصل مرد، جو اپنی غلطی سدھارتے ہیں۔ تیری طرح نامرد تھوڑی جو عورت کی توہین کرتے ہیں۔ مبارک ہو تجھے، جسے تھوڑی دیر پہلے تم مداری کا بندر کہہ رہے تھے، وہ اب تم سے تمہارا سالہ کہلائے گا، اور تو عمر بھر حسرت کہلائے گا، اور تو عمر بھر حسرت سے دیکھے گا۔ معاذ نے ایک آخری نظر سنی پر ڈالی، پھر بے نیازی سے پیچھے ہٹا اور سبحان اور براق و مشل کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے خاندان کے ساتھ، اپنی جیت کے ساتھ۔ سنی کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، چہرے پر درندگی ناچ رہی تھی۔ اس نے قدم آگے بڑھایا، ہاتھ بلند کیا، نشانہ مشل تھی، لیکن اسی لمحے براق بجلی کسی پھرتی سے بیچ میں اور سنی کا ہاتھ فضا میں ہی روک لیا۔ براق کی گرفت آہنی تھی۔ ہاتھ نیچے کر، ورنہ یہیں تیرے ہاتھ توڑ دوں گا۔ براق شیر کی طرح دھاڑا تھا۔ سنی جھٹکے سے پیچھے ہٹا مگر نظر نہیں ہٹائی۔ تو مجھے مارے گا؟ یہ سب کچھ تو نے کیا ہے۔ مشل میری بہن ہے، وہ تیرے نکاح میں کیسے گئی؟ میری بہن کو تو نے ورغلایا ہے، گھٹیا انسان۔ سنی اپنا زہر اگل رہا تھا کہ سبحان نے براق کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ سنی سبحان کو اشارہ کرتے ہوئے دیکھ چکا تھا، اس نے مشل کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ کہیں نہیں جائے گی میری بہن، تم میرے ساتھ گھر واپس چلو۔ تم جانتی بھی ہو کہ تم کیا کر چکی ہو۔ اتنی سوجھ بوجھ رکھنے والی ایک معمولی اور گھٹیا سے انسان سے کیسے نکاح کر سکتی ہے؟ تمہیں ایک بار بھی ہمارے ماں باپ کا خیال نہیں آیا؟ تم نے سوچا ہے کہ تمہارا اقدام ہمارے والدین پر کیا اثر ڈالے گا؟ سنی مشل کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے اس سے سوال پر سوال کر رہا تھا۔ دیکھو سنی، ہم اس بارے میں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، مگر اس وقت تم بہت غصے میں ہو، اور غصے میں تمہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور رہی بات ہمارے پیرنٹس کی، اس نکاح میں وہ دونوں شامل تھے، ابھی گھر چھوڑ کر گئے ہیں۔ مشل کا انکشاف سنی کے اوپر پہاڑ گرا گیا، مانو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ وہ وہاں کھڑا زلزلوں کی زد میں تھا۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو، تم سب مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ نو، نیور۔ سنی یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ مشل کا نکاح اس کے پیرنٹس کی رضامندی سے ہوا ہے۔ دیکھو سنی، تم نے جو کچھ ہماری بہن کے ساتھ کیا، ابھی اس کا حساب باقی ہے۔ تم میری چھت کے نیچے زندہ سلامت کھڑے ہو، یہ میرے ماں باپ کی تربیت ہے، میں خاموش ہوں، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔
15 منٹ تک اگر تم میرے گھر سے دفع نہ ہوئے تو پھر شاید تم خود اپنے قدموں پر بھی یہاں سے نہ جا سکو۔ ہماری بہن کو اغوا کرنے کی ہمت، جرأت اور غلطی تم نے کی ہے، اس کا خمیازہ تو تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ مگر مشل کا نکاح ہرگز کسی بھی قسم کا بدلہ نہیں ہے۔ جیسے میرے لیے میری ولیجہ ہے، اسی طرح تمہاری بہن مشل میری بہن ہے، اور میں اتنا بغیرت ہرگز نہیں ہوں کہ عورتوں کے ذریعے جنگ لڑوں۔ براک نے غلطی کی ہے، مگر اس کی غلطی کو ہم نے سدھار بھی دیا ہے۔ اب سے مشل اس گھر کی بیٹی ہے۔ سبحان جو کتنی ہی دیر سے ساری کارروائی چپ چاپ کھڑا دیکھ رہا تھا، آخرکار اس کا ضبط ختم ہوا اور وہ سنی کے روبرو ہوا۔ اب جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے دفع ہو جائے اور ہمارے بدلے کا انتظار کرو۔ سنی کو دھمکی دے رہے ہو؟ ذرا سوچ سمجھ کر بولو سبحان، میں دشمنی میں کتنا گر سکتا ہوں یہ تو تمہیں اندازہ ہو ہی چکا ہے۔ آج سے میری بہن بھی میری دشمنوں کی فہرست میں شامل ہوئی۔ وہ بے یقینی اور غصے کی حالت میں مشل کو گھور رہا تھا۔ سنی، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ مشل نے کمزور سی دلیل دینے کی کوشش کی، جسے سنی بری طرح سے رد کر گیا۔ کچھ مت کہو مشل، اب کوئی صفائی نہیں، اب صرف لڑائی ہے اور بدلہ۔ تم اب اپنی بھی خیر مناؤ، معاف نہیں کروں گا میں تمہیں، سمجھی؟ وہ تن پن کرتا وہاں سے نکل گیا، مگر مشل اس کی پشت کو گھورتی رہی۔ معاذ اس کی کیفیت کو سمجھ رہا تھا۔ وہ گلا کھنکھارتے ہوئے براق سے مخاطب ہوا۔ براق، مشل کو اوپر کمرے میں لے جاؤ، وہ تھک گئی ہوگی۔ براق نے ہاتھ پکڑ کر مشل کو سہارا دینا چاہا، مگر مشل نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے کمرہ بتا دو، میں خود چلی جاؤں گی، تمہاری مہربانی کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ مشل کے اس انداز پر سبحان اور معاذ کی مشترکہ ہنسی چھوٹی تھی، جسے وہ دونوں کمال طریقے سے ضبط کر گئے، اور وہیں پر براق اپنی ہوئی اس انسلٹ سے لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ احسن نے آگے بڑھ کر اپنے بہو کے سر پر پیار دیا۔ بیٹا، بہت بہت معذرت، جس سچویشن میں تم اس گھر میں بہو بن کر آئی ہو، تمہارے شایان شان یہاں پر تمہارا ویلکم بھی نہیں ہو سکتا اس وقت۔ میں براق کے کیے پر تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ مگر یقین رکھو بیٹا کہ ہم تم میں اور ولیجہ میں کبھی بھی کوئی فرق نہیں رکھیں گے۔ آج سے تم ہماری بیٹی ہو۔ براق کے لیے میں تم سے بہت شرمندہ ہوں بیٹا۔ مشل کے پاس ان کی باتیں سننے کے سوا کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے ان سب کی باتیں سن رہی تھی۔ براق کی گردن شرمندگی کے مارے جھکی ہوئی تھی۔ مشل آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی آگے آئی۔ انکل، آپ صرف مجھے یہ بتا دیجیے میرا روم کہاں ہے، بس اور کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ اوپر لیفٹ والا کمرہ ہے، آپ وہاں چلی جاؤ، میں آپ کے لیے کچھ منگواتا ہوں بیٹا۔ احسن دوبارہ شفقت سے بولے۔ اس بار مشل نے نرمی سے گردن ہلائی اور آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتی اوپر کی طرف چل دی۔ احسن نے ایک آخری دہکتی نظر براق پر ڈالتے وہاں سے ہٹ گئے۔ سبحان اور معاذ نے بہت مشکل سے خود پر کنٹرول رکھا تھا۔ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوا تو دونوں چھت پاڑ کہکا عروج پر تھا۔ ہاں، اڑا لو میرا مذاق، اس کے علاوہ تم دونوں کو آتا ہی کیا ہے؟ ایک طرف میرا بڑا بھائی ہے جس نے نہ جانے مجھ سے کون سی دشمنی نبھائی ہے، ایک ایسی لڑکی سے میرا نکاح کر دے جسے مجھے دیکھتے ہی الجھن ہوتی تھی، اور اب ساری زندگی مجھے اس کی شکل دیکھنی پڑے گی۔ ہائے اللہ، یہ سب کچھ دیکھنے سے پہلے میں اندھا کیوں نہیں ہو گیا؟ وہ منہ لٹکائے دہائی دے رہا تھا۔ براق میرے بچے، تو فکر مت کر، جس لڑکی سے تیری شادی ہوئی ہے نا، نہ صرف تو اندھا ہوگا بلکہ بہت جلد بہرا اور گنجا بھی ہو جائے گا۔ میں تجھ سے کہا نا، جو ڈھول تو نے گلے میں ڈالا ہے وہ تجھے بجانا ہی پڑے گا۔ چل شاباش، اب کمرے میں جا کر وہ ڈھول پیٹ، تیری وجہ سے ساری رات نہیں سو سکا ہوں۔ خود بھی آرام کرو اور ہمیں بھی سکون کرنے دو۔ سبحان اسے کمرے میں جانے کی ہدایت دیتا خود بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ براق رنگ برنگے منہ بناتا شیر کی خالہ کے گچھاڑ گھسنے کی بجائے دوسرے کمرے میں گھس گیا۔ اس وقت اسے آرام کی اور شدید نیند آ رہی تھی۔ اس وقت مشل کی شکل دیکھنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ معاذ نے کمرے کا دروازہ بہت آہستہ سے سرکایا تھا۔ ولیجہ بیڈ پر رخ موڑے لیٹی فون پر کسی سے محو گفتگو تھی۔ معاذ کو اندازہ ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ وہ اپنی آپا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ ولیجہ، تم ابھی آرام کرو، بے شک روز آن لائن پڑھ لیا کرو جب تک یہ معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، تب تک تم گھر میں رہو۔ آپا کی ہدایت پر وہ دھیما سا مسکرائی۔ آپا، آپ نے ہی اللہ کے اس سے نزدیک کیا مجھے، ورنہ میں تو بھٹکی ہوئی تھی، اور اللہ نے میرا دل ایمان سے بھر دیا۔ اگر اللہ پر یقین کمزور ہو تو ایمان بھی کمزور ہوتا ہے۔ میرے اللہ نے سنی جیسے بک سے بچا کر مجھے ایک بہت محبت کرنے والے شریک کے سفر بنا دیا۔ مجھے اب اور کوئی ڈر نہیں۔ اللہ کے بعد میری اب حفاظت کا ذمہ میرے شوہر کا ہے، وہ کوئی بندوبست کر دیں گے، میرا پیر ٹھیک ہوگا تو میں انشاءاللہ جلد حاضری دوں گی۔ وہ یقین سے کہتی کسی کا دل دھڑکا گئی تھی۔ کیا چیز ہو تم ولیجہ بیگم، جب کوئی رشتہ نہیں تو پاس بھی پھٹکنے نہیں دیتی تھی، اور جب مضبوط رشتہ بن گیا تو پورا حق جما رہی ہو۔ معاذ ولیجہ کی گفتگو پر زیر لب مسکرایا۔
اس نے کھنکارتے ہوئے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ ولیجہ نے آواز پر بے اختیار مڑ کر دیکھا۔ اچھا آپا، میں آپ سے کل بات کرتی ہوں، اللہ حافظ۔ وہ موبائل بند کرتی سیدھی ہو بیٹھی۔ معاذ کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس اور 7 دوائیاں تھیں۔ وہ بہت خاموشی سے اس کے بیڈ کے نزدیک آیا، سائڈ ٹیبل پر دودھ کا گلاس رکھا، ٹیبلٹ نکالی اور اپنی ہتھیلی پہ رکھی، پھر دودھ کا گلاس ولیجہ کی طرف بڑھایا۔ یہ جلدی سے پیو، وہ روبدار آواز میں بولا تو ولیجہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ معاذ نے جس انداز میں دوائی کھانے کا بولا، ولیجہ نے بھی اسی انداز میں منع کر دیا۔ نہیں کھاتی۔ معاذ کی آنکھیں سکڑی تھیں، وہ اسے گھور رہا تھا۔ دونوں کے بیچ خاموشی کی ایک گہری دیوار کھڑی ہو چکی تھی۔ ولیجہ نے اپنے بازو سینے پر لپیٹے اور دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ میں نے کہا ہے پی لو۔ معاذ کی آواز میں دھیما سا غصہ تھا، مگر لہجہ اب بھی ضبط میں تھا۔ ولیجہ نے بھی تڑک کر جواب دیا، اور میں نے کہہ دیا نہیں کھاتی۔ چہرے پر ضد اور آنکھوں میں نمی تھی۔ معاذ نے لب بھینچ لیے، گہری سانس لی۔ ضد مت کرو ولیجہ۔ اس کی آواز اس پر نرم تھی۔ تمہیں دوا کی ضرورت ہے۔ آپ کو میری اتنی فکر کیوں ہے؟ کیونکہ اب تم صرف میری ذمہ داری ہو۔ تو پھر سیدھے منہ بات کیوں نہیں کرتے مجھ سے؟ ٹھیک ہے، پھر اپنے ہاتھوں سے کھلا دے، میں کھا لوں گی۔ ولیجہ کی عجیب و غریب فرمائش پر اس نے اپنی بھویں سکیڑی۔ ولیجہ مجھے گھر واپس جانے، اپنے جلدی سے گھر کھاؤ اسے۔ منہ کھولو محترمہ، ورنہ میں یہی دودھ سر پر ڈال دوں گا۔ ولیجہ ہنس پڑی۔ تو کریں، نخرے برداشت، شوہر ہو آخر۔ معاذ نے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا۔ آپ مجازی خدا ہیں میرے، مہربانی کر کے مجازی خدا نہ بنیں، مزاجی خدا نہ بنیں۔ مرد کو صرف یہ پتہ ہے کہ عورت کا مجازی خدا ہے، لیکن اس کا خدا کا معنی نہیں جانتا۔ خدا مطلب عطا ہی عطا، صفات ہی صفات، محرومی سے پاک کرتا۔ اس سے مراد عورت کو خوشیاں دینا، اس کی ہر ضرورت کو پورا کرنا، اسے تکلیف نہ دینا، اس کی عزت کرنا اور اپنی فیملی سے عزت کروانا۔ اور مرد یہ سب نہیں کرتا، وہ بہت سے پہلوؤں میں اپنی عورت سے بے وفائی برتتا ہے۔ صرف کما کر دینا محبت نہیں ہوتی، احساس فکر بھی رشتے میں معنی رکھتے ہیں۔ ولیجہ نے دوائی نگلتے اسے کنکھیوں سے دیکھا تھا۔ معاذ کے چہرے کے تاثرات بدلے، چہرے پر تناؤ اور سختی آن ٹھہری۔ تو پھر یہاں پر کیوں ہو؟ اگر بقول تمہارے میں مجازی نہیں بلکہ مزاجی ہوں، تو کیوں میرے سامنے پورے حق سے براجمان ہو؟ کچھ چیزوں میں انسان بے بس ہوتا ہے، اور میں بھی ہوں۔ نہیں بھول سکتا تمہاری بے اعتباری، مجھے چھوڑ کر کسی کا اور کا ہاتھ تھامنا۔ میری راتیں میری سسکیوں کی گواہ ہیں۔ کچھ زخم ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے، لیکن وہ ان تمام زخموں سے زیادہ گہرے ہوتے ہیں جو خون بہاتے ہیں۔ یہ زخم ہوتے ہیں کھو دینے کے، تنہائی کے، اور اس احساس کے جسے ہم دکھائی نہیں دیتے۔ اپنے محبوب کو آنکھوں کے سامنے کسی اور کا ہوتا دیکھنا دردناک اذیت ہے۔ وہ سب کچھ کہنے کے بعد خاموش ہوا۔ ولیجہ یکٹک اسے دیکھ رہی تھی کہ اس قدر بدگمانی دل میں بٹھا رکھی ہے۔ معاذ، آپ کی ناراضگی جائز ہے، مگر میری مجبوری تھی۔ محبت آرزو ایک قرب حسن کا نام نہیں ہے، محبت تکمیل خواہشات کا نام بھی نہیں ہے۔ محبت تشنگی ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ آپ اپنے اندر جھانکیں اور اپنے محبوب کو دیکھ لیں، جب دل چاہے تو اس کو سامنے بٹھا کر ڈھیروں باتیں کریں، چاہے وہ آپ سے کوسوں دور ہی کیوں نہ ہو۔ محبت میں دوریاں اور فاصلے نہیں ہوتے۔ محبت تو زمان و مکان کی قید سے آزاد ہوتی ہے۔ محبت وقت کی قید سے بھی آزاد ہے۔ محبت تو خوشبو ہے، اور بھلا خوشبو پہ کوئی پہرے بٹھا سکا ہے؟ آج تک اسے قید کر سکا ہے کوئی؟ تکلیف آپ کو ہوئی ہے تو مجھے بھی درد ہوا ہے۔ آپ کی سسکیوں کی گواہ اگر رات کی تاریکی نے لینی ہے تو میرا گواہ اللہ ہے۔ رات میں ایک دن ایک اجالے میں، شام کی مایوسی میں، وہ جانتا ہے کہ کیسے میں نے خود کو ایک نامحرم کی محبت میں تڑپنے سے بچنے کی دعا مانگی ہے، اسے اپنا محرم بننے کی التجا کی۔ ہم دونوں کہیں نہ کہیں آ کر ایک جیسے ہیں۔ ولیجہ نے معاذ کا ہاتھ پکڑ کر اسے پاس بٹھایا۔ کیا کہا؟ ہم ایک جیسے ہیں؟ تم میرے جیسی ہو؟ اچھا، کبھی چاند سے جھگڑی ہو، کبھی تاروں سے سوال کیا ہے، کبھی شور میں گم اچانک کسی لمحے پر ٹھہری ہو، کبھی ہنستے ہنستے چپ لگی ہے، کسی خیال پہ بے ساختہ مسکرائی ہو، کہہ کے بعد روئی ہو، کسی کی آنکھیں دیکھ کر کوئی سوال پوچھا ہے، کبھی خاموشی سنی ہے۔ وہ درد تو تم نے سہا ہی نہیں جو میں نے سہا ہے۔ توجہ دینا محبت دینے سے زیادہ اہم ہے۔ معاذ نے اپنا ہاتھ ولیجہ کے ہاتھ سے ہٹا کر اٹھنا چاہا۔ ولیجہ نے دوبارہ سے اپنی طرف کھینچ کر جھٹکے سے بٹھایا۔ میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے معاذ قریشی، اپنی بات کا جواب سنیں۔ معاذ سے ایک نظر دیکھ کر رہ گیا۔ محبت کبھی دھیمے لہجے سے بیان نہیں ہوتی، نہ یہ چھپے لفظوں میں بیان کی جاتی ہے۔
سرسری سا ذکر محبوب کی تسلیر ہے۔ محبت جنگ ہے جس کا تب ایک دل سے نہیں بچتا، اور یہ جنگ کسی کے اشارے کی محتاج نہیں ہوتی۔ محبت لفظوں سے نہیں آنکھوں سے بیان ہوتی ہے، اور یہ آنکھوں کے الفاظ دل سے پڑھے جاتے ہیں۔ محبت کسی زبان کی محتاج نہیں ہوتی، نہ اس کے ترجمے ہوتے ہیں۔ یہ دل کی آواز ہے جو دل والے ہی سن سکتے ہیں۔ محبت ناموں کی محتاج نہیں ہوتی ہے، محبت جذبات کی ترجمانی ہے۔ محبت احساس ہے، وہ احساس جو ہر دل والے کے دل میں ہے۔ محبت کا احساس، اپنے ہونے کا احساس، پاس ہونے کا احساس۔ آپ میرے لیے سنی سے کیوں لڑے؟ کیوں بچایا؟ کیوں مجھ سے نکاح کیا؟ میرے بھائی کو مجھے اٹھانے کی دھمکی دی، کیوں؟ جب میں اس قابل نہیں تھی تو کیوں مجھے حاصل کرنے کی جدوجہد میں ہلکان ہوئے؟ بولیں۔ کیونکہ اب آپ کو قدر نہیں رہی۔ جو چیز دسترس میں آ جائے اور پھر اس کی اہمیت رہتی ہے، نہ طلب۔ میسر کی قدر نہیں، لا حاصل کو ترستے ہیں لوگ۔ بولتے بولتے سانس پھول گیا۔ معاذ نے بات بڑھانے کی بجائے موضوع بدل دیا۔ رات کو ڈاکٹر آئے گا، پیر کی ڈریسنگ بدلے گا، جیسے وہ کہے گا ویسا کرنا۔ معاذ اسے ہدایت دیتا بیڈ سے جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں مانوں گی۔ وہ جاتے جاتے رکا، مڑ کر نہیں دیکھا۔ کیوں؟ میری مرضی، بس۔ شوہر کی نافرمان بنو گی؟ ایسے جواب دیتے ہیں اپنے شوہر کو؟ تو شوہر پہلے اپنا رویہ تو دیکھے۔ میں کون سا تمہیں پتھر مار رہا ہوں ولیجہ؟ آپ کی کڑوی باتیں زہر ہے میرے لیے معاذ، جو میں ہضم نہیں کر سکتی۔ کیا چاہتی ہو پھر؟ میں کیا کروں؟ معاذ اب سچ میں ضد ہو رہا تھا۔ مجھے اب کے ساتھ جانا ہے، اپنے گھر، نہیں رہنا یہاں، وہ معصومیت سے بولی۔ فی الحال ممکن نہیں، معاذ نے گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ کیوں ممکن نہیں؟ کیا سزا دینا چاہتے ہیں مجھے تنہائی کی؟ ولیجہ میں اتنا کم صرف نہیں ہوں کہ عورت سے بدلہ لوں۔ پورے کی دل کی سچائی اور محبت سے تمہیں اپنے نکاح میں لیا ہے۔ تمہارے ساتھ نہ زیادتی کروں گا، نہ ہونے دوں گا۔ تم وہاں سیف نہیں ہو۔ سنی تمہیں اکیلا دیکھ کر کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے، اور اب میں نہیں چاہتا کہ سنی میری بیوی کی سایہ تک بھی دیکھیں۔ بہت جلد لے جاؤں گا تمہیں اپنے گھر میں، مگر تب تک اچھی بیوی بن کر رہو۔ اللہ حافظ۔ وہ رکا نہیں تھا، تیزی سے دروازہ عبور کر گیا۔ مجھے پتہ ہے، بہت اچھے سے پتہ ہے، آپ مجھ سے ناراض ہیں، غصہ دکھا رہے ہیں، اور حفاظت کرنے والا صرف اللہ ہوتا ہے۔ کاش کہ انسانوں کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ ہم کیوں ان چیزوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں جو دراصل اللہ کے ذمے میں ہیں؟ کاش ہم اللہ پر کامل یقین رکھنا شروع کر دیں تو ہماری زندگیوں سے یہ اگر مگر اور کاش ختم ہو جائے۔ وہ اپنا سر بیڈ گراؤنڈ سے لگاتے آنکھیں موند گئی تھی۔ سنی کی آنکھیں انگارہ بن چکی تھیں، چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ وہ ہانپ رہا تھا، ابھی جیسے کسی میدان جنگ سے لوٹا ہو۔ دل، دماغ، انا اور رشتے سب آپس میں گتھم گتھا ہو چکے تھے۔ کیسے کر سکتے ہیں آپ لوگ میرے ساتھ ایسا؟ کس سے پوچھ کر آپ لوگوں نے مشل کا نکاح اس خبیث انسان کے ساتھ کیا؟ مجھ سے پوچھا؟ مجھے ایک فون کال تک نہیں کی، میری اجازت لی؟ کیوں؟ اس نے ٹیبل پر زوردار پڑا آواز زمین پر دے مارا۔ کیوں؟ وہ دھاڑا۔ وہ گھر میں آ کر ہر چیز تہس نہس کر چکا تھا۔ اسے اس قدر شدید غصہ تھا کہ اس کے بس میں ہوتا تو وہ مشل کو ہی گولی مار دیتا۔ امارا کی سانس اٹک گئی۔ دیکھو سنی بیٹا، ہماری بات تحمل سے سننا۔ ہم نے وہی کوئی کیا جو ہمیں بہتر لگا۔ مشل کے لیے اس میں بہتری تھی۔ تمہاری بہن ایک لڑکی بھی ہے، یہ مت بھولا کرو۔ جگہ جگہ اس کی ویڈیوز وائرل ہو رہی تھی۔ تو بتاؤ ایسے میں کون کرتا ہے اس سے شادی؟ ہم نے تو اس کے سر پر بٹھایا ہے جو ان سب چیزوں کا قصوروار ہے۔ وہ اپنا بدلہ خود لے گی، وہ اپنی لڑائی خود لڑے گی، اور تم دیکھنا وہ تم سے بھی زیادہ بہترین وار کرے گی۔ دیکھو سنی بیٹا، وحاج انصاری نے آہستگی سے بات شروع کی، مگر سنی نے ہاتھ اٹھا کر انہیں چپ کروا دیا۔ آپ لوگ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ میرے ہوتے ہوئے یہ فیصلہ کر لیا؟ مر نہیں جاتی مشل۔ سنی کی آواز کمرے میں گونجی دھاڑ کی مانند۔ شادی پیسے سے ہوتی ہے، عزت پیسے سے آتی ہے، ویڈیوز؟ اس نے طنزیہ ہنسی۔ وہ ویڈیوز غائب کرنا میرے دائیں ہاتھ کا کمال تھا۔ آپ لوگوں نے میرا سارا بنایا گیم الٹ دیا۔ میں براق کے ذریعے ولیجہ تک پہنچنا چاہتا تھا، مگر وہ امید بھی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اور مشل وہ حد سے زیادہ بے وقوف نکلی۔ اسے ابھی تک اندازہ بھی نہیں ہے اس نے کس قدر بے وقوفانہ فیصلہ کیا۔ بہت پچھتائے گی وہ۔ کمرے کی فضا پہلے ہی سنی کے اندر ابلتے لاوے سے بھر چکی تھی۔ وہ مسلسل ٹہل رہا تھا، دانت پیس رہا تھا، آنکھوں میں بجلیاں ناچ رہی تھی۔ تب ہی فون بجا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا آفس لائن کا ریسیور تیز آواز میں بجا۔ سنی نے جھنجھلاہٹ سے کال پک کی۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے جھاڑنے والے انداز میں کہا۔
دوسری طرف اس کے پیے کی کپ کپاتی آواز آئی، سر وہ امپورٹ والا جو ٹینڈر تھا وہ ہمیں نہیں ملا۔ سنی کی رگیں تن گئی، کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ وہ تو پکا تھا، ہمارے پاس سب کوٹیشنز سب کلیئرنس موجود تھیں اور وہ ہر سال ہمیں ہی دیتے ہیں اپنا ٹینڈر۔ جی سر، مگر آخری وقت میں کسی نے ہائی ریٹ دے دیا اور بول کس نے؟ کچھ لمحے خاموشی کے بعد بم گرا دیا گیا۔ سر وہ ماس قریشی نے دے دیا۔ خاموشی چھا گئی۔ سنی نے آہستہ سے فون رکھا اور اگلے ہی لمحے غصے سے دیوار پر دے مارا۔ معاذ! وہ غرایا، آواز میں بجلیوں کی گرج تھی۔ یہ بچہ، یہ جاہل سا نیا نویلا بزنس مین میرے ٹینڈر مجھ سے چھینے گا؟ میرے ہاتھ سے اسے ٹیبل کو لات ماری۔ فروٹس کی پلیٹ زمین پر بکھر گئی۔ میں سب سمجھ رہا ہوں، یہ لڑکا مجھے چیلنج کر رہا ہے اور جو مجھے چیلنج کرتا ہے وہ پھر باقی نہیں بچتا۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھیں، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ سنی! اس نے چونک کر ماں کو دیکھا، پھر نظریں چلا لی۔ امارا آگے بڑھی، دونوں ہاتھوں سے بیٹے کے چانے تھامے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، میری بات غور سے سنو سنی۔ دیکھو بیٹا، ولیجا اب کسی اور کی بیوی ہے اور تمہاری بہن مشل بھی کسی اور کے نکاح میں ہے۔ یہ لڑائی جھگڑا، یہ انا، یہ ضد اب ختم کرو۔ سنی نے رخ موڑ لیا، ہونٹ بھینچے رہے۔ میں کوئی خون خرابہ نہیں چاہتی سنی۔ امارا کی آواز رند گئی۔ یہ گھر ہے، میدان جنگ نہیں۔ اگر تم نے ہاتھ سے بات نکالی تو یہ گھر بکھر جائے گا۔ بیٹا، تمہارے ولیجہ کو حاصل کرنے کے جنون میں اپنی عزت، اپنے رشتے سب کھو دو گے۔ اور مشل، وہ تو پہلے ہی ٹوٹ چکی ہے۔ اس کی شادی اگر مجبوری تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اسے جہنم بنا دو۔ بس بہت ہو گیا، اب مرد بنو، سب کچھ پی جاؤ، اپنے اندر دفن کرو یہ زہر، ورنہ یہ زہر تمہیں بھی کھا جائے گا اور سب کچھ برباد کر دے گا۔ سنی کی سانسیں بھی قابو تھیں، وہ ٹوٹے لفظوں میں بولا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے ہوئے، دانتوں کے درمیان سے غصے سے پھٹتے ہوئے الفاظ نکالا۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں ہار مان لوں؟ آپ یہی چاہتی ہیں کہ سنی انصاری ہار مان لے؟ اس کا لہجہ تلخ تھا، جیسے خود اپنی بات سن کر بھی وہ جل رہا ہو۔ جو لڑکا زندگی میں کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا، جو دشمن کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتا ہے، وہ اپنی محبت، اپنے حق، اپنی بہن اور سب چھوڑ دے؟ یہی چاہتی ہیں نا آپ کہ میں وہ سب کچھ خاموشی سے سہ لوں جو میرے ساتھ ہوا؟ میرے ٹینڈر چھینیں گے، میری محبت چھینیں گی، میری بہن کی زندگی داؤ پر لگی، اور میں بس خاموش تماشائی بن کر دیکھتا رہوں؟ اس کے آخری الفاظ میں ایک کرب، ایک گھائل شیر کی دھار تھی۔ نہیں ماما، سنی انصاری کا خون گرم ہے اور صرف وہ جیتنا جانتا ہے، چاہے اس کے لیے سب کچھ کیوں نہ جلانا پڑے۔ بعض دفعہ ہم اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی ہدایت چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کی کامیاب بندوں میں شامل ہوں، مگر ہمیں صرف کوشش کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، پر ہدایت نہیں دے سکتے، کیونکہ ہدایت صرف اللہ دیتا ہے۔ معاذ قریشی اپنے آفس کی کھڑکی کے سامنے کھڑا شہر کی روشنیوں کو بے حد سکون سے دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ میں کافی کا کپ، چہرے پر وہی خاص اطمینان بھری مسکراہٹ جو صرف وہی جانتا تھا کہ کب ظاہر کرنی ہے۔ اسی لمحے دروازہ کھلا۔ سر، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ معاذ نے پلٹ کر دیکھا۔ اس کا پی اے کامران چمکتی آنکھوں اور دبے دبے جوش کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہوا کامران؟ معاذ نے بے نیازی سے پوچھا۔ سنی انصاری کا وہ ٹینڈر، جس کے لیے وہ مہینوں سے فائلیں بھر رہا تھا، جس کے لیے اس نے دباؤ ڈالے، دھمکیاں دی، جس پر اس نے لاکھوں لگا دیے، آج وہ ٹینڈر آپ کے نام ہو چکا ہے سر۔ معاذ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے کپ ٹیبل پر رکھا اور اپنے سیاہ کوٹ کی آستینیں درست کرتے ہوئے کہا، شطرنج میں بادشاہ کبھی کبھی جان بوجھ کر 2 قدم پیچھے ہٹتا ہے، صرف اس لیے کہ وزیر کو مات دے سکے۔ کامران نے مزید قریب آ کر کہا، سر، سنی انصاری پاگل ہو گیا ہے، اس کا آفس 3 بار فون کر چکا ہے۔ وہ جاننا چاہتا کہ یہ بازی اس کے ہاتھ سے کیسے نکل گئی۔ معاذ نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ جواب دیا، اسے کہنا، جہاں عقل، وقت اور حکمت ایک ساتھ چلتے ہوں، وہاں پیسہ بھی مات کھا جاتا ہے۔ سنی انصاری کو اب سکھانا پڑے گا کہ بزنس پیسے کا کھیل نہیں، دماغ کا بھی ہوتا ہے۔ سبحان گہری نیند میں تھا جب اس کے کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ اس نے دوبارہ اس آواز کو اگنور کرنا چاہا، مگر مقابل بھی کوئی ڈھیٹ انسان تھا۔ سبحان نے کروٹ بدلی، کمبل کانوں تک کھینچ کر آنکھیں موند لیں، مگر دروازے پر اب دستک زور پکڑ چکی تھی۔ پھر ایک نسوانی آواز آئی، سبحان دروازہ کھولو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ سبحان نے بے چینی سے آنکھیں کھولی، کچھ دیر چھت کو گھورتا رہا، پھر خود سے بڑبڑایا، یہ گھر نہیں، پاگل خانہ ہے۔ میں تھوڑی دیر سو رہا تھا، مر تو نہیں رہا تھا۔ بادل نخواستہ بستر سے اٹھا،
وہ دروازے کی طرف بڑا، لاک گھماتے ہوئے دروازہ کھولا۔ سامنے نوشین کے کھڑی تھی، چہرے پر شدید اضطراب لیے۔ ماں، ایسی کیا بات ہے جو آپ کو اسی وقت کرنی تھی؟ آپ جانتی ہیں رات کا جاگا ہوا۔ ماں کو دیکھ کر اس کا لہجہ نرم ہوا۔ تو میں کس کو پوچھوں؟ احسن میری شکل نہیں دیکھتے؟ ولیجہ دیکھتے ہی رخ موڑ لیتی ہے۔ براق لاک لگا کر سو رہے، پھر تم ایک ہی بچتے ہو۔ وہ بے بسی سے بولی۔ صبح نے گہری سانس لی اور نوشین کو اندر بلایا۔ آ جائے اندر، سکون سے بیٹھ کر بات کریں۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ صبح نے محبت سے پوچھا۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، تھی تو وہ ماں۔ وہ کوتاہی نہیں کر سکتا تھا۔ خاک ٹھیک ہوں گی، میرے 2 بچے میرے سوئے سوئے شادی کر کے گھر آرام سے بیٹھے ہیں، میں کیسے ٹھیک رہوں؟ تم نے مجھے بتانا نہ مناسب سمجھا سبحان۔ کیا اتنی بری لگنے لگی ہوں میں کہ مجھے بتانا تک اہم نہ سمجھا؟ وہ سبحان سے شکوہ کر رہی تھی۔ سبحان نے گہری سانس لیتے اپنی گردن رب کی۔ وہ پنجوں کے بل زمین پر بیٹھا۔ مام، جو کچھ آپ نے اپنی سگی اولاد کے ساتھ کیا، اس کے آگے تو یہ کوئی بات نہیں، اور یہ سب آپ کا ہی کیا دھرا ہے۔ آپ کی ضد اور لالچ نے آج ہماری بہن ہما کی وہ حالت دکھائی جسے سوچ کر بھی کسی بھائی کا کلیجہ چھلنی ہو جائے۔ سبحان بیٹا، میں نے کب چاہا تھا وہ سب کچھ ہو؟ میں تو صرف… ان کی آواز بھیگ گئی۔ مگر سبحان کی آنکھوں میں ضبط کا سمندر موجزن تھا۔ وہ آہستگی سے بولتا گیا۔ آپ نے صرف اپنی مرضی دیکھی ماؤں، ولیجہ کا خوف نہیں دیکھا، اس کی آنکھوں کی نمی نہیں دیکھی، نہ کبھی یہ سوچا کہ وہ سنی جیسے سانپ کے ساتھ کیسے جیے گی۔ نوشین نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لیں، چہرے پر ندامت، آنکھوں سے ٹپکتا پچھتاوا۔ سبحان نے گہری سانس لی، پھر نرمی سے بولا۔ آج ماس وقت پر ولیجہ کو نہ ڈھونڈتا تو ہمیں ولیجہ کبھی نظر نہ آتی۔ ماس میری پسند ہے اور آپ کو اعتراض کرنے کا اب کوئی حق نہیں رہا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا زمین سے اٹھا۔ براق آپ پر ہی ہے، جذباتی، اس کی وجہ سے کسی بچی کی عزت خراب ہو رہی تھی۔ میں یہ نہیں دیکھ سکتا تھا، مجھے جو بہتر لگا اپنی عقل کے مطابق میں نے کر دیا۔ مشل آپ کی بہو ہے، میری ہر طرف نظر ہے، اسے آپ کو قبول کرنا ہوگا ہر صورت۔ آپ نہ تو اسے تنگ کریں گے، نہ ہی کوئی پروپیگنڈا۔ مشل میری بھابھی ہے اور آپ کو یہ رشتہ قبول کرنا ہوگا۔ اس کا اس گھر میں وہی مقام ہے جو ولیجہ کا ہے۔ نوشین خاموشی سے بیٹھی لب کاٹنے لگی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ اور آخری بات، آپ کی بڑی بہو بھی بہت جلد اس گھر میں ہوگی۔ سبحان کی ان بات پر نوشین پر بم بن کر گری تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں لڑکی پسند کر چکا ہے، میں نام نہیں بتاؤں گا۔ آپ سے ڈر لگتا ہے کہیں آپ اسے گھر سے نکلوا دیں یا دنیا سے۔ مجھے وہ بہت عزیز ہے، میں رسک نہیں لے سکتا۔ سبحان نے رخ موڑے اپنی رام کہانی گوش گزار دی۔ سبحان کی بات سن کر وہ ساکت ہو گئی، جیسے کسی نے ان کے دل کے اندر دھماکہ کر دیا ہو۔ سبحان، وہ صرف اس کا نام پکار سکی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو تک رہی تھی۔ بیٹا، اتنا برا بنا لیا ماں کو؟ تم یہ بھی نہ بتاتے، جب گھر لے آتے تب خود ہی جان لیتی۔ آنسو بھل بھل کر ان کے گالوں پر بہنے لگے۔ سبحان نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنی نظریں نیچے کر لی اور پھر دیر میں مگر کرب میں ڈوبے لہجے میں بولا، یہ سب کرنے پر آپ ہی نے مجبور کیا۔ نوشین چونک گئی جیسے کسی نے انہیں آئینہ دکھا دیا ہو۔ سبحان کی آواز میں کوئی غصہ نہیں تھا، بس دھڑکن تھی، مایوسی تھی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، مگر وہ یہ خاموشی تھی جو سب کچھ کہہ چکی تھی۔ ایک بیٹے نے اپنی ماں کو آئینہ دکھایا تھا، تلخ مگر سچا، اور کس قدر خوبصورت لوگ ہیں وہ جنہیں اللہ ہدایت دیتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی انہیں ہدایت کا ذریعہ یا سبب بناتا ہے۔